أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. اس سے پہلی آیات میں اللہ پاک نے شروع رکوع سے منافقین کا تذکرہ کیا جو ظاہر میں ایمان والے کہلاتے تھے اور اندر میں کفر اور حسد رکھے ہوئے تھے چھپا کر کے. ان کا تذکرہ اس سے پہلے سے چلا رہا ہے. یہ ایمان والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان ظاہر کر کے اندر کفر چھپا کر دھوکہ دینا چاہتے. اللہ پاک نے کہا نہیں یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. سمجھانے والے نے ان کو سمجھایا کہ بھائی ایسا کہلا کرتے ہو، جیسے اور لوگ یعنی مخلص لوگ ایمان قبول کیے ہیں ویسے ہی آ جاؤ ایمان میں. تو ان مخلصین کو کیا کہا ان لوگوں نے؟ کیا ہم لوگ ایسے ایمان لائے جیسے کہ یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں کہ جو دنیا کے بھی نفع کو نہیں دیکھتے ہیں، خالی بس آخرت آخرت. جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بس اسی پہ اٹل ہے. ارے دیکھ کے چلتا ہے آدمی. تو اس دور میں بھی جو لوگ بے دین ہیں وہ پکے دینداروں کو کیا کہتے ہیں؟ بیوقوف ہیں. یہ لوگ دنیا کو دیکھ کے چلتا ہے آدمی. ارے دینوں ضروری ہے، دنیا ضروری، ایمانوں ضروری ہے. تو ہر دور میں بے دین اور ملحد قسم کے لوگ دینداروں کو اور پکے دیندار ایمانداروں کو کیا کہتے چلے آئے ہیں؟ بیوقوف. تو ویسے انہوں نے بھی کہا. ادھر اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اور جب ملتے ہیں یہ منافقین ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں. کمزور غریب قسم کے ایمان والوں سے ہے نا جب یہ ملا کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہم بھی مسلمان ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. اور جب یہ اپنے گرو گھنٹالوں سے سرداروں سے جو واقعی میں منافقین کے سردار تھے جب ملتے تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم آپ کے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. ہم جو ان کے ساتھ آپ کو دکھائی دیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو بیوقوف بناتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. قالوا آمنا، کیا کہتے کہ ہم ایمان والے ہیں. تو اب یہ اپنے سرداروں کو کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ بیوقوف بناتے ہیں. بیوقوف بناتے ہیں. باقی ہوئیں ہم آپ ہی کے ساتھ. منافقین کو یہ کہتے تھے. یہ ایسا کیوں کہتے تھے ایمان والوں کے سامنے؟ اس لیے کہ ایمان والے کا دھیرے دھیرے غلبہ ہو رہا تھا. ان کی تعداد دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی ایمان والوں کی. ہاں تو اب ہم مسلمان کہلائیں گے تب نہ ان کے پاس بھی عزت ملے گی. ہمارا جان و مال محفوظ رہے گا، کافر سمجھ کے گردن نہیں اڑائیں گے. سمجھ رہے نا؟ اور مال غنیمت وغیرہ اگر ملے گا تو ہم کو بھی کیا مل جائے گا؟ حصہ مل جائے گا. ہاں تو ان کے سردار، ان کے ہم عقیدہ جو ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے پاس کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہر بہکانے والے اور سرکشی کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ شیطان کہتے ہیں. جو بدماشی کرے، فتنہ فساد کرے،
شکوک و شبہات دل میں ڈالے ایمان پر، اور ایمانی جو تقاضے ہیں، اسلامی جو تقاضے ہیں، ان میں کیا کرے؟ شکوک و شبہات ڈالے، تو اس کو کہتے ہیں شیطان۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ انسان میں بھی ہو سکتے ہیں اور جنات میں بھی۔ تو جنات میں تو ہم لوگ جانتے ہی ہیں، جنات میں تو ہم لوگ جانتے ہی ہیں، یہ ایسے لوگ انسانوں میں بھی ہیں۔ اللہ پاک نے ایک موقع پہ فرمایا شیاطین الانس والجن، شیاطین الانس والجن، وہ جو قرآن شریف میں سورہ ناس میں ہے، قل اعوذ برب الناس میں پڑھتے ہیں، ہے نا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو جو لوگ شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں دلوں میں، اعتراضات کر کے دلوں میں، اب اسلام کے جو نظریات ہیں ان پر غیر اسلام والے کیا کرتے ہیں؟ کیڑے نکالتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ ویسے ہی وہ تو جو لوگ دل میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جنات میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ شیاطین ان کو کہتے ہیں۔ تو یہ جب اپنے سرداروں سے ملتے، کن سے؟ شیاطین سے، تو کیا کہتے ہیں؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور باقی وہ جو ہم ان کے ساتھ دکھتے ہیں تو ان کو بیوقوف بناتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بیوقوف بناتے ہیں۔ یہ اپنے من میں سوچ رہے ہیں، اللہ پاک تو سب جانتے ہیں۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ہی استہزاء کر رہے ہیں ان کے ساتھ، مذاق اڑا رہے ہیں اللہ ہی۔ استہزاء کا جو بدلہ ہے، جزائے استہزاء کو اللہ پاک نے کیا کہہ دیا ہے؟ استہزاء کہہ دیا ہے۔ اس استہزاء اور منافقانہ چال پر جو اللہ کی طرف سے سزا ہے، اسی کو اللہ پاک نے کیا کہہ دیا ہے؟ استہزاء کہہ دیا ہے۔ جیسے ایک موٹی سی مثال لے لو، کسی نے ہم کو بے عزت کر دیا، دو چار چپت لگا دیا، ٹھیک ہے نا، ہم نے کیا کیا؟ پنچیتی بیٹھا دیا، ہم پنچیتی بیٹھا دیے۔ اب پنچیتی بیٹھانے میں جو فیصلہ ہوا وہاں پر دو چپل اس کو لگا، کیا لگا وہاں پر؟ دو چپل لگا، اس کو جرمانہ لگا۔ اب ہم نے جو پنچیتی بیٹھایا تو اس کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں ہم لوگ؟ بھائی اس نے ہم کو مارا ہے، آپ کو مارا، تو بولے ہم نے کیسا مارا؟ دیکھے، ہم پنچیتی بیٹھانے کو مارنا کہتے ہیں عام محاورہ میں۔ کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہم نے کیس کر دیا اور وہاں سے اس کو سزا مل گئی، تب کوئی دوسرا کہے گا کہ آپ کے ساتھ تو ایسا ایسا معاملہ کیا، یعنی آپ کو مارا، تو پھر ہماری مار کیسی رہی؟ عام محاورہ میں کیا کہتے ہیں؟ ہماری مار، ہم نے کیسا چپت لگایا، دماغ ٹھکانے لگ گیا، کیا لگ گیا؟ دماغ، حالانکہ ہم نے مارا نہیں، ہم نے کیس کیا ہے، لیکن اس کے بدلہ میں جو کیس کیا ہے، اس کیس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ چپت کہہ رہے ہیں۔ ویسے ہی یہ جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ مذاق کا معاملہ کر رہے ہیں، تو اس پر جو اللہ کی طرف سے سزا ہوا اس کو مذاق کہہ دیا گیا، مجازن، محاورے کے اعتبار سے۔ تو کہہ رہے اللہ پاک اللہ ہی استہزاء کر رہا ہے ان کے ساتھ، یعنی اللہ ان کے اس کرتوت پر دنیا میں بھی سزا دے رہا ہے اور آخرت میں بھی سزا دے رہا ہے۔ اسی سزا کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی سزا کو کیا کہا جا رہا ہے؟ مذاق کہا جا رہا ہے، چونکہ اسی پر مرتب ہے تو اسی کو کہا جا رہا ہے۔ ایک جگہ 27ویں پارے میں کیا ہے؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، آخرت کا وقت ہوگا، آخرت میں، ٹھیک ہے نا، تو ایمان والے کے سامنے روشنی رہے گی، کیونکہ خلوص ہے دل میں، سچائی ہے ایمان، تو اس کا ایک نور ہوگا، جس نور کے پیچھے پیچھے یہ چلیں گے۔ تو منافقین کے ساتھ معاملہ کیا تھا کہ وہ تو یہاں ظاہر کر رہے تھے ایمان، لیکن اندر کفر بھرا ہوا ہے۔ تو اب آخرت میں ایمان والے کی روشنی کو جو دیکھیں گے تو اس سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بھائی تھوڑی دیر رک جاؤ، ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ کیوں؟ دنیا میں یہ ساتھ ساتھ تھے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی تھے حضور، تو ساتھ تھے اوپر سے اور اندر سے دوسرے کے ساتھ تھے۔ تو کہا حضور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، مطلب یہ کہ تنکا رکیے، ہم ساتھ میں چلیں گے آپ کے، بس اللہ کی طرف سے دیوار حائل ہو جائے گا کہ نہیں، ان کے ساتھ تم کیسے رہ سکتے ہو؟ یہ سچے مخلص ایمان والے، یہ روشنی میں رہیں گے اور تم اندھیرے میں بھٹک جاؤ گے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ پاک ان کو کیا کر رہا ہے؟
ڈھیل دے رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ ڈھیل دے رہا ہے. فی طغیانہم، سرکشی میں کیا کریں یہ؟ سرگرداں رہیں. یہ اللہ کی طرف سے جو ڈھیل ہوتا ہے نا، دنیا میں کچھ ایسے ہی معاملہ ہے. کوئی کتنوں بدماشی کر لے تو فوراً پکڑ نہیں ہوتی، جس کو ہم لوگ عام محاورے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں. تو اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں حکمتاً مصلحتاً کچھ تاخیر ہوتی ہے، لیکن جو جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا معاملہ ہوتا ہے. تو جو اللہ پاک کی طرف سے ڈھیل ہے، یہ بھی سزا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ سزا ہے. یہ سوچتا ہے کہ ہمارا کون پونچی کر لی. ہاں، تو یہی ہے، ڈھیل ہے. کسی کو اللہ پاک نے ایک موقع پہ کہا ہے کہ برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے. تو برائی کا بدلہ وہ برائی نہیں ہے، برائی تو ظلم ہے، اور اس کی جو سزا ہے یہ انصاف ہے. یہ کیا ہے؟ انصاف ہے. ایک موقع پہ اللہ پاک نے فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے تم بھی اس کے ساتھ زیادتی کرو. مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا یعنی بدلہ لے سکتے ہیں. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. یہ ایک الگ سی چیز ہے. اگر معاف کر دو تو زیادہ اچھی بات ہے. تو کسی عمل پر جو مرتب ہوتا ہے اس کو بھی اسی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. بلکہ تو ظلم ہے، اس کی جو سزا ہوتی ہے، اس کا جو بدلہ ہوتا ہے وہ ظلم نہیں ہوتا ہے، لیکن کہہ دیا جاتا ہے. وہ کیا کر دیا جاتا ہے؟ کہہ دیا جاتا ہے. تو وہی اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ پاک دنیا میں ان کو کیا کرتے ہیں؟ ڈھیل دیتے ہیں. اب اس ڈھیل کو وہ اچھی چیز سمجھتا ہے، حالانکہ یہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے. ایک موقع پر اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. جب ان کو سمجھایا گیا، ایمان کی، اسلام کی، سچائی کی دعوت دی گئی، تو یہ ان کو ٹھکرا دیے. اللہ کی طرف سے کیا معاملہ ہوا؟ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. ساری نعمتوں کے دروازوں کو ہم نے ان پر کھول دیا. تو یہ نعمتوں کے جو دروازے کھل رہے ہیں، یہ اللہ پاک اس سے خوش ہو کر نہیں بلکہ ناراض ہو کر کہ یہاں تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. اصل سزا کا وقت آخرت میں. ایمان والے کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اگر کچھ گڑبڑی ہوئی تو اللہ تنبیہ کر دیتے ہیں کہ یہی معاملہ رفع دفع ہو جائے. اپنا بچہ ہوتا ہے، اپنا ہوتا ہے، غلطی کرتا تو کیا کرتا ہے آدمی؟ چپت لگاتا ہے کہ بعد میں پھر یہ ٹھیک ہو جائے. اور دوسرا ہوتا ہے دور جائے رہی کمروں سے کنچی لگی کوئی چار جہنم میں. تو ایمان والا اللہ کا اپنا بندہ ہے تو کیا کرتے ہیں اللہ پاک؟ فوراً پکڑ. یا کوئی غلطی ہوئی تو اور بھی کوئی سزا ہو گئی اور معاملہ یہی دنیا میں ہی معاملہ ختم ہو گیا، آخرت میں یہ دھلا دھلایا جائے. اور غیر ایمان والا ہے، اللہ پاک کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ ڈھیل. کر لے مزہ کتنا دن، کر لے مزہ کتنا دن. اللہ پاک وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اب اللہ کہہ رہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یہ ایسے بیوقوف لوگ ہیں، انہوں نے گمراہی لے لی بجائے ہدایت کے. دونوں چیز سامنے آ گئی. نہیں بھائی، ایمان کی روشنی بھی آپ کے سامنے آ گئی، مسلمانوں کے ساتھ آپ مل جل کر ہیں، اس لیے تو آپ ایمان کا اظہار بھی کر رہے ہیں. تو دونوں چیز سامنے، گمراہی بھی آپ کے سامنے ہے اور ہدایت بھی آپ کے سامنے. آپ نے ترجیح دی ایمان پر کس کو؟ گمراہی کو. کہ آپ اس کو نہیں قبول کر رہے ہیں اور دنیا کی غرض کی وجہ سے، فائدے کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کفر کو اختیار کر رہے ہیں. مادی فائدے کی غرض سے آپ کافروں کے ساتھ ملے جلے ہیں، دنیاوی اغراض. یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے، ہدایت بھی سامنے اور گمراہی بھی سامنے. آپ نے اس کو ترجیح دیا. کسی کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے لے لیا ہے. کیا کر لیا بھائی؟ خرید لیا ہے. کس کو؟ گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں. ہدایت چھوڑ کر گمراہی کو لے لی. ایمان کے مقابلے میں گمراہی کو قبول کر لی، ہدایت کے بدلے میں گمراہی لے لی. اسی کو اللہ پاک نے کہہ دیا کہ انہوں نے خرید لیا ہے. کیا کر لیا؟ خرید لیا گمراہی کے بدلے میں ہدایت کو. تو منافقین کا جو یہ طبقہ تھا اسی کے بارے میں اللہ پاک کہہ رہے فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. سود مند نہ ہوئی ان کی یہ تجارت اور نہ یہ ٹھیک طریقہ پر چلے. یعنی ایسا جو انہوں نے کیا ہے یہ ٹھیک نہیں کیا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ٹھیک کیا ہے، لیکن حقیقت معنوں میں یہ ٹھیک نہیں کیے، بہت بڑا نقصان کیا. کوڑی کے دام میں کیا کر لیا؟
سونے کو بیچ دیا، وہ بھی سونا بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. ایمان دنیا کے بدلے میں ایمان کو چھوڑ دیا، دنیا کی غرض سے ایمان کو، تو بہت بڑا نقصان کیا. اچھا انہوں نے نہیں کیا، کفر کو اختیار کر لیا دنیاوی اغراض کی وجہ سے. تو کیا کیا انہوں نے؟ یہ لوگ ہدایت کے چمستان سے نکل کر، گلستاں سے نکل کر گمراہی کے خارزار میں جا گھسے، اور جماعت کے مضبوط قلعہ سے نکل کر، جو ایمان والوں کی جمعیت ہے، اس سے کیا ہوا؟ تنہائی کے جیل خانہ میں چلے گئے، کفر و شرک، اور امن کے وسیع میدان سے نکل کر خوف کی اندھیر کوٹری میں چلے گئے. اور پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نورانی طریقہ ہے اس کو کرے کہ سنت کے پاکیزہ گلشن سے نکل کر بدعت کے مرجھائے ہوئے جنگل میں چلے گئے. گمراہی بہرحال گمراہی ہے، اور سنت ہدایت یہ تو بہرحال اس کا کیا کہنا ہے. اب اللہ پاک آگے ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی حالت، ان کی مثال اس شخص کی حالت کے مشابہ ہے جس نے کہیں آگ جلائی ہو. کیا کی ہو؟ پھر جب وہ روشن کر دیا ہو، فلما اضاءت ما حولہ، اس آگ نے اس شخص کے گردا گرد کی سب چیزوں کو، ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، ایسی حالت میں سلب کر لیا ہو اللہ نے ان کی روشنی کو، اور چھوڑ دیا ہو ان کو اندھیروں میں، کیا کچھ دیکھتے بھالتے نہ. ہدایت جو ہے یہ ایک روشنی ہے. ہدایت کیا ہے؟ ایک روشنی. ہاں، ہدایت ایک روشنی ہے، اور گمراہی یہ اندھیر ہے. دیکھیے، جب روشنی ہوتی ہے تو آدمی کو آس پاس کی ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں، تو کیا کرتا ہے آدمی؟ نقصان والی چیز سے بچتا ہے اور نفع والی چیز کو حاصل کرتا ہے. کہیں سانپ ہے، بچھو ہے، یا اور بھی کوئی اینٹا پتھر ہے، تھال کی چیز، اس سے کیا جو ہو جاتا ہے آدمی بچ جاتا ہے، اور کہاں پر صاف ستھرا ہے وہاں پر رکھ کے چلتا ہے، تو نقصان سے بچا اور فائدہ حاصل کیا. یہی ہوتا ہے روشنی کا فائدہ. تو جو ایمان ہے، اسلام ہے، یہ تو ایک روشنی ہے. اب یہ روشنی کیسی ہے؟ اس روشنی میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے سامنے آ گیا، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے سامنے آ گیا. تو پھر ایمان والا کیا کرتا ہے؟ حلال کو اختیار کرتا ہے اور حرام سے بچتا ہے. وہ ساری چیزیں ایمان کی روشنی میں سامنے آ گئی. اب آدمی اگر اس روشنی کو سیدھے ایک بے بجھا دے دنیا میں، تو سیدھے آدمی کا آنکھ چندری آ جاتا ہے نا، کہنے کہا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. تو ویسے ہی اس نے ہدایت کو قبول کیا، ایمان کا اظہار کیا ایک روشنی کو، لیکن پھر یہ اپنے نیت کے کھوٹ کی وجہ سے، دنیا کی غرض کی وجہ سے ایمان کو ٹھکرا دیا، تو گویا اس نے ایمان کی روشنی کو بجھا دیا. پھر یہ اندھیرے میں یعنی گمراہی میں بھٹکتے رہ گئے. ہاں، اسی کو اللہ پاک نے بڑے اچھے مثال سے سمجھایا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ حیرت میں پڑ گئے روشنی بجھ جانے کی وجہ سے. تو کلمہ ایمان جو ہے ظاہر کرنے کی وجہ سے دنیا میں کچھ نور حاصل ہو گیا، لیکن کفر کے چھپانے کی وجہ سے آخرت کے اندھیر گھٹا گھوٹ میں چلے گئے. جیسا کہ ابھی میں مثال دیا، روشنی جلتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کدھر کیا ہے، ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہے، لیکن روشنی بجھتے ہی ساری چیزیں گم ہو جاتی ہے. تو ویسے ہی ان کی حالت ہے. ان کی کیا حالت ہے؟ اسی کو اللہ پاک نے کہا ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے جلایا ہو آگ، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا پورے ماحول کو، تو ایک بے اللہ پاک نے اس کو بجھا دیا. ایک بے کیا کر دیا؟ اسی طرح اس نے ایمان قبول کیا، ایمان کی روشنی شمع ان کے دل میں جلی، لیکن ان کے نیت اور اغراض کی وجہ سے ایک بے کیا ہو گیا؟ وہ ایمان کی شمع بجھ گئی. اللہ نے نہیں بجھایا، اس کا عمل، ہاں اس کا عمل اس روشنی کو ضائع کر دیا. پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ پاک نے ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، کچھ نظر نہیں آتا. پھر کہہ رہے اللہ پاک صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، لہذا یہ اب رجوع نہیں ہوں گے. نفسانی خواہشات کی وجہ سے، دنیاوی اغراض کی وجہ سے، اور اندرونی حسد کی وجہ سے یہ کیسے ہو گئے ہیں؟
کہ یہ بہرے ہیں. اتنی اچھی اچھی بات آتی ہے لیکن سنی انسنی. تو جو ہدایت کی بات کو سن کے عمل نہ کرے بہرا ہے وہ، اور گونگا ہے. یہ صحیح بات پوچھ نہیں سکتے ہیں، گونگے ہیں یہ، اور اندھے ہیں کہ صحیح بات یہ دیکھ نہیں سکتے ہیں. ان اپنے کرتوت کی وجہ سے ان کی یہ صورت حال ہوئی کہ اللہ پاک نے ہدایت کی توفیق ان سے سلب کر لی. تو اچھی بات ان کے کان میں پڑتی ہے لیکن گویا اس نے سنا نہیں. اللہ کے آیات کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو یہ دیکھ رہے ہیں لیکن اندھے ہیں، یہ گویا اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. صحیح بات یہ سمجھ سکتے ہیں پوچھ کر کے لیکن گونگے ہیں، یہ پوچھ نہیں سکتے ہیں چونکہ اندر بڑھا ہوا ہے کفر، حسد، دنیاوی اغراض. لہذا اس سے بچنا چاہیے. اس سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. کہ پھر کیا ہوتا ہے، آدمی دنیاوی اغراض کی وجہ سے اگر دین کو چھوڑتا ہے تو پھر اچھائی کی توفیق اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ سلب ہو جاتی ہے. دنیا جائے اس سے بحث نہیں. ہم کو دین کسی حال میں کسی بھی وجہ سے، دنیا کی کسی بھی وجہ سے دین کے کسی عمل کو چھوڑنا نہیں ہے. ساری دنیا چھوٹ جائے ورنہ اگر ہم نے دنیا کو ترجیح دے دیا دین پر، دین کا خیال ہم نے نہیں کیا اور دنیا کا خیال کیا، سماج کا خیال کیا، دوستوں کا خیال کیا، اپنوں پرایوں کا خیال کیا، اللہ رسول کا خیال نہیں کیا، تو پھر اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ توفیق سلب ہو جاتی ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. منافقین کے بارے میں تو یہی باتیں نہ آئی کہ دنیاوی غرض کی وجہ سے، اندرونی حسد اور جلن کی وجہ سے اس نے ترجیح دیا دنیا کو اور دین کو چھوڑ دیا، تو توفیق ہی کیا ہو گئی؟ ان کی سلب ہو گئی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے یہ صفات ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے اور سچا پکا مومن بنائے.